بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ریڈیو آواز 107 منڈی بہاؤالدین کا لائیو اسٹوڈیو رمضان المبارک کی بابرکت کھڑیوں میں رحمتوں و برکتوں والا یہ ماہ مبارک آج کی خصوصی نشریات بہار رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و سامعین، آج 7 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے اور یہ افطار کا وقت بالکل تھوڑی دیر قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج میرے اسٹوڈیو کا حصہ ممتاز مذہبی اسکالر، نامور عالم دین، بین الاقوامی شہرت یافتہ، یو کے، یو ایس اے، دیگر بہت سارے ممالک میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچانے کی سعادت انہیں حاصل ہے۔ میری مراد انتہائی محترم محتشم حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب، خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ ایک خوبصورت آواز کے مالک ثنا خان مصطفیٰ حافظ معظم شہزاد علوی صاحب آج ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین و سامعین، وقت چونکہ مختصر ہے اور بہت جلد ہم افطار کی طرف جانے والے ہیں، تو میں علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ ہم ان کے لبوں سے جو ہے وہ ذکر کو ہم سماعت کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، آج کا یہ خصوصی پروگرام جو ہے یہ گرینڈ وکٹورین میرج ہال، کنگ روڈ، منڈی بہاؤالدین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور خصوصی تعاون ان کا حاصل ہے۔ تو ناظرین سامعین، میں التماس کروں گا حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب ازواج مطہرات کے حوالہ سے اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی شان اقدس کے حوالے سے ہمارے ناظرین اور سامعین کو کچھ آپ گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نوازش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی شکر گزار ہوں آج کے اس پروگرام کی انتظامیہ کا، اور جس انداز کے ساتھ رمضان المبارک کی ان بابرکت مبارک گھڑیوں کے اندر لوگوں تک مقدس پیغامات پہنچانے کا ہر سال سلسلہ اور اس کا تسلسل جاری رکھتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی مجھے حکم دیا کہ ازواج مطہرات علیہ السلام ان کے متعلق میں عرض کروں۔ قرآن مقدس کے اندر رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ جو اہل ایمان کو ضروری امور کا خیال رکھنا چاہیے، ان میں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں ہیں۔ حضور نبی اقدس و انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، حضور کی بنات پاک ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہوں، اور اسی طرح جتنی یہ مقدس اور بابرکت نسبتیں ہیں، ایک اہل ایمان ان سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی جو سستی ہے وہ ہمیں ایمان سے دور رکھتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حضور کی نسبتوں سے جتنی محبت ہوگی، ایمان کو اتنی زیادہ جلا حاصل ہوگی۔ قرآن پاک کا یہ خصوصی مضمون ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس کا ذکر ہو رہا ہے،
کئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے. ازواج مطہرات کو ایک خاص مقام حاصل ہے. سبحان دنیا کے اندر جتنی بلند و بالا اور صاحب مرتبت ازواج ہیں، ان میں سے بلند اور برتر مقام ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا. ماشاءاللہ. قرآن پاک نے ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے بالخصوص فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے حضور کی ازواج، اے حضور کی بیویوں، کوئی عورت بھی تمہارے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتی. بے شک. دوسرے مقام پر ارشاد ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے نبی کی ازواج تم امت کی مائیں ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے اندر آ جانے کے بعد ان کو یہ مرتبہ، یہ مقام حاصل ہے کہ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، حسب نسب کے اندر کوئی جتنی بھی تقدس مآب ہو، اس خاتون کو حضور کی ازواج مطہرات کی برابری حاصل نہیں ہو سکتی. بے شک. اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا حرم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع الا سببی و نسبی و سحری. سرکار نے فرمایا کہ سارے سبب، سارے نسب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، لیکن میرا رشتہ، میرا تعلق، میرا سبب وہ برقرار رہے گا. میرا جس کے ساتھ دامادی رشتہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا، نسبی تعلق ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو میرے نکاح کے اندر آئیں، فرمایا قیامت کے دن اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوں گی. سوائے کے مورکہ کے اندر علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ وہ ازواج، وہ عورتیں جن کا میرے ساتھ عقد ہو، میرے ساتھ نکاح ہو، قیامت کے دن بھی یا اللہ ان کو میرے ساتھ رکھنا. سبحان اللہ. یہ سرکار کی لجپالی ہے کہ وہ جنت کے اندر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، حضور کا قرب حاصل ہوگا. ایک بات میں عرض کروں کہ قرآن پاک نے حضور کی ازواج جو نکاح کے اندر بیویاں آئیں ان کے متعلق کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ کوئی عورت مقام و مرتبت کے اندر ان کے برابر نہیں ہو سکتی. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ حضور کے عقد کے اندر آ گئی، حضور کے نکاح کے اندر آ گئی. کسی خاندان کی کوئی بی بی حضور کے نکاح کے اندر آ جائے تو وہ مقام و مرتبت میں اتنی بلند و برتر ہو جاتی ہے کہ کوئی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بے شک. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر نکاح کے اندر آنے والی بی بی کی یہ شان ہے تو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا مقام ہوگا، کیا بات. حضور کی اپنی کیا شان ہوگی. بالخصوص آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات صدیق بنت صدیقہ حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین آپ کے متعلق مجھے کہا ہے. اس پاک بی بی کی اتنی شان ہے، اتنی شان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، حضور نے فرمایا میری ازواج میں عائشہ کا وہ مقام ہے جس طرح کھانوں میں سرید کو باقی کھانوں پر فوقیت حاصل ہے، فرما اس طرح باقی بیویوں پر عائشہ صدیقہ کو یہ عظمت حاصل ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کے اندر یہ ایک بی بی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پاک بیٹی کہ جو کواری حضور کے عقد کے اندر آئیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو جب بلاتے تو پیار کے ساتھ یا حمیرہ کہہ کر پکارتے اور ان کے بستر پر بارہا مرتبہ
वही का नजूल हुआ, जिब्रील वही लेकर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास आए। और एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, मेरे पास जिब्रील आया है और वो अल्लाह का सलाम लेकर आया है और तुझे सलाम पेश करता है। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी कि हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील पर भी सलाम भेजती हूं और अल्लाह की बारगाह के अंदर भी मैं सलाम पेश करती हूं। तो ये शान है जिस बीबी पाक को अल्लाह की तरफ से सलाम आए, जिब्रील लेकर आए, उसकी अजमत का क्या कहना। क्या बात, सुभान अल्लाह। और फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा, कुरान पाक के अंदर सूरह नूर नाजिल हुई और उसका एक सबब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की पाक दामनी और आपके किरदार की सफाई और सुथराई की गवाही था। एक वाकया है, वो लंबा वाकया है, कुरान पाक ने उसको वाकया इफ्क के नाम से याद किया है। मुनाफिकीन ने जब मैदानों के अंदर वो मुकाबला ना कर सके तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर और करीबियों पर रकीक किस्म के हमले करने शुरू कर दिए। उनमें से एक ये था और कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस पाक दामन बीबी हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा, आप पर उन्होंने एक तोहमत बोहतान बांधा। और ये वाकया चूंकि कुरान पाक सूरह नूर के अंदर भी बयान हुआ है और ये तफसीर तलब है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जब बोहतान बांधा गया और आप पर इल्जाम लगाया गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलब अतर पर यह मसला बड़ा शाक गुजरा। हुजूर खामद थे, आपकी ज़ौजा तैयबा थी, तो हुजूर मिंबर पर जलवा फरमा हुए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कौन है कि जिसने मुझे मेरी बीबी के मुतल्लक ये अजियत पहुंचाई है, और इस मामले में कौन है जो इस मसले के अंदर मेरा साथ देगा। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह ताला अलैहा, आप बेपनाह परेशान थी और हर रोज एक नई बात आप तक पहुंचती थी। हुजूर ने अपने सहाबा को बुलाया, उनमें से हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह, चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वालिद थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से पूछा, उमर ये जो लोगों के अंदर आज एक बात शुरू है और मेरी बीबी पर इल्जाम लगा है, इसके मुतल्लिक तेरा क्या ख्याल है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बातें तो लोग करते हैं लेकिन जाती तौर पर मैं सिर्फ आपसे इतना पूछता हूं कि या रसूल अल्लाह, हजरत आयशा सिद्दीका का निकाह आपने अपनी मर्जी से किया या अल्लाह की रजा शामिल थी। वाह वाह। हुजूर ने फरमाया, मैं कोई काम बगैर अल्लाह की रजा के करता ही नहीं हूं, अल्लाह की मर्जी थी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक ने आपके जस्ते मुबारक पर ये जो मक्खी है इसको बैठने नहीं दिया। वाह वाह वाह। ये जो मक्खी गंदगी पर, गिलाजत पर बैठती है, इस मक्खी को आपके वजूद अकदस पर नहीं बैठने दिया। तो जो रब इतना गवारा नहीं करता कि जो गंदगी पर मक्खी बैठती है वो आपके जस्ते मुबारक पर बैठना गवारा नहीं करता, वो किसी ऐसी बिस्तर पर बीबी को आपके बिस्तर पर कैसे गवारा करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, तबीयत मुबारक खुश हुई। आपने हजरत उस्मान से पूछा, अलहदा अलहदा, हजरत उमर की अलहदा नशिस्त थी और अलहदा वक्त में हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला से पूछा, उस्मान, लोग जो मेरी बीबी के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, क्या ख्याल है इनके मुतल्लिक तेरा। हजरत उस्मान अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपका साया नहीं बनाया, आपके वजूद का साया नहीं बनाया, इसलिए कि साया कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है, और अगर साया पीछे हो या दाएं बाएं हो तो जो साथ चलने वाले हैं उनके कदम आपके साए पर आएंगे। तो जो रब इतनी बात गवारा नहीं करता कि आपका साया जमीन पर नहीं पड़ने देता, और सिर्फ इसलिए कि किसी का पांव आपके साए पर ना आ जाए, तो या रसूल अल्लाह, वो कैसे गवारा कर सकता है कि ऐसी वैसी बीबी आपके निकाह के अंदर आ जाए। ऐसे हो ही नहीं सकता। हुजूर ने एक और मर्तबा मौला कायनात, मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, असदुल्लाह, लाफता, हैदर कर्रार आपसे पूछा,
علی لوگ باتیں کر رہے آپ بتائیں. مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک کے ساتھ چھوٹی سی آلائش لگ گئی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل جا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک آپ کے وجود کے ساتھ لگنے سے پہلے مطلع کر دے اور بتا دے کہ یا رسول اللہ اس نالین کے اندر اپنا قدم نہیں رکھنا, اس کے ساتھ آلائش لگی ہوئی ہے. جو اتنی ساری آلائش لگ جائے تو وہ گوارا نہیں کرتا. ایک بی بی آپ کے نکاح کے اندر اس طرح کی آ جائے, رب گوارا نہیں کر. حضور خوش ہو گئے. بس اتنا کہنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو کہا تھا تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پراپوگنڈا ہے ھذا بہتان عظیم. تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس واقعہ افق کو بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ بیان کیے ھذا بہتان عظیم. فرما یہ عظیم بہتان ہے اور یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اس کا پراپوگنڈا تھا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واقعات کے بعد وحی کا نزول ہوا اور جبریل آئے اور آ کر انہوں نے انہی الفاظ کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی بالکل پاک ہے, عزت پاک ہے, عصمت پاک ہے, شان پاک ہے, طہارت مآب ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ منافقوں کا پراپوگنڈا تھا. حضور خوش ہو گئے. اب بعض آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور نبی کو اللہ ہر وقت خبردار رکھتا ہے, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا انتظار کرنا پڑا, وہی کا انتظار کرنا پڑا آپ کی پاک دامنی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا ان کی پاک دامنی پر تو چھوٹے سے بچے سے گواہی دلائی, لیکن ام المومنین پر جب الزام لگا تو رب نے فرمایا نہ بچہ گواہی دے گا نہ بڑا گواہی دے گا, ان کی اگر پاک دامنی کی گواہی دے گا تو میں رب خود ان کی گواہی دوں گا. ان کی شان کے اندر قرآن پاک کی آیات آئیں. میں اگر اس تفصیل کے اندر جاؤں کہ وہ جو آیات اتری امت کے لیے ان کے اندر کتنا بڑا سامان ہے اور کتنے مسائل ہیں جو ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی اس واقعہ کے بعد امت کو میسر آئے. تو چونکہ وقت کم ہے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا میں ان کی بارگاہ کے اندر آپ سب کی طرف سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک ان نسبتوں کو ہمارے دلوں کے اندر تقدس کا سامان بنائے اور ان نسبتوں کے ساتھ ہم وابستہ رہیں, حضور کے ساتھ ہم وابستہ رہیں. وما علینا الا البلاغ. جی بہت شکریہ. جی ناظرین و سامعین, ریڈیو آواز 107 منڈی بہاؤالدین کا لائیو اسٹوڈیو ہے اور ممتاز مذہبی اسکالر نامور عالم دین بین الاقوامی شہرت یافتہ ہمارے انتہائی محترم محتشم حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شان اقدس کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت جملے ارشاد فرما رہے تھے. وقت چونکہ قلیل ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہے, تو آئیے خوبصورت کلام جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. حافظ معظم شہزاد علوی صاحب تشریف فرما ہے جی کے بلائے خوبصورت کلام جو ہے پروگرام کا حصہ بنائیں. دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے, دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے, جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے, جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد
کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے اور قرآن سناتی ہے یہی آیت تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نات سے پہلے یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے سبحان اللہ، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ ناظرین و سامعین، بالکل پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور یقیناً میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب، آپ خصوصی طور پہ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ حافظ معظم شہزاد علوی صاحب، آپ بھی تشریف لائے۔ یقیناً پروگرام کے آخری لمحات ہیں۔ حافظ معظم شہزاد علوی صاحب تشریف فرما ہیں، جاتے جاتے ایک نعت کے 2 اشعار پیش کر دیجیے۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں، اور نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا، آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ
مدینہ کی ثنا کرتے ہیں، اور ان کے ہو جائے تو ہر چیز تمہاری ہوگی، یہ سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں، اور نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، اس بات پہ تشریح کرتا، لیکن چونکہ وقت بالکل افطار کا قریب ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ریڈیو آواز 107 منڈی بہاؤالدین کے لائیو اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ یہ پروگرام خاص طور پہ گرینڈ وکٹورین میرج ہال، کنگ روڈ، منڈی بہاؤالدین کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔